شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ تمام دوستوں کو ہم نے تکلیف دی ہے، دو حوالوں سے ہم نے بات کرنی ہے۔ آج جو سب سے زیادہ پرائم ایشو اس وقت جو چل رہا ہے، صدر پاکستان کی اس ٹویٹ کے بعد جو کہ ترمیمی بل 2023 جو آرمی ایکٹ کے متعلق ہے اور جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے متعلق ہے، اس پہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، اور دوسرا آسپیکٹ سائفر والے معاملے پہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اور پہلے موضوع پہ اگر ہم آئیں تو آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت 3 آپشنز ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ جب کوئی بھی بل نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونے کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اسینٹ کے لیے آتا ہے تو ان کے پاس آپشن ہے کہ یا تو وہ اسینٹ کر دیں، ان کو یعنی اپروو کر دیں، اور یا اس کو ود ان اے پیریڈ آف 10 days ود سرٹن آبزرویشنز ان کو واپس بھجوا دیں۔ صرف یہ 2 آپشن ہیں 75 کے تحت۔ اور تیسری آپشن یہ ہے کہ جب وہ واپس چلا جائے اور اس وقت نیشنل اسمبلی اور سینٹ ان سیشن ہو اور جوائنٹ سیشن میں وہ دوبارہ وہی بل پاس ہو جائے، تو پھر دوبارہ جب پریزیڈنٹ کے پاس آئے گا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے پاس اگین 10 دن ہیں، یا تو وہ اس کو اسینٹ کر دیں گے 10 دن کے اندر، اور اگر وہ اسینٹ نہیں کرتے، اس کو پاس یا اپروو نہیں کرتے، تو پھر آفٹر اے پیریڈ آف 10 days اٹ از ڈیمڈ ٹو بیکم اے لا، یعنی وہ آٹومیٹیکلی 10 دن کے بعد وہ قانون بن جائے گا۔ جبکہ یہاں اگر پہلی صورت ہو، یعنی نہ تو انہوں نے اس کو ریٹرن کیا فرض کریں، نہ ہی اس کو دستخط کیے، تو وہ قانون نہیں بنے گا جب تک دوبارہ ریکنسیڈریشن کے لیے نہ بھیجا جائے۔ لیکن یہاں جو پوزیشن ہے وہ مختلف ہے۔ یہاں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، جو کہ آئینی سربراہ ہیں، پارلیمان کا وہ حصہ ہیں اور وہ سپریم کمانڈر آف دی آرمی ہیں، اس وقت سب سے بڑی پوزیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہے۔ لہٰذا جب اس نے ٹویٹ کر دیا، اس نے یہ واضح کر دیا کہ اس نے اپنے سٹاف کو یہ کہہ دیا کہ اس بل کو، ان دونوں بلز کو، ترمیمی بل آرمی ایکٹ والا، ترمیمی بل آفیشیل سیکریٹ ایکٹ والا، کہ ان دونوں کو واپس بھیج دیا جائے۔ اور نہ صرف واپس بھیجنے کا کہا ایک دفعہ، بلکہ ٹائم اینڈ اگین ان سے پوچھا، اور ان کا سٹاف ان کو بتاتا ہے کہ ہاں جی ہم نے کمپلائی ود کر دیا آپ کے آرڈر کو۔ لیکن بدقسمتی سے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل پورے میڈیا نے یہ چلایا، اور اس کی تصویر کے ساتھ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی، کہ انہوں نے ان دونوں بلز کے اوپر دستخط کر دیے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے پہلا، کیا یہ کس نے ان کو انفارمیشن دی میڈیا کو کہ جناب یہ دستخط ہو چکے ہیں؟ اور میڈیا کا کیا وہ سورس تھا، کیا اس کی اتھینٹسٹی رہ گئی ہے کہ وہ ایسے سٹیٹمنٹ جاری کر دیں اور سارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس کو کاپی کریں اور یہ کہیں کہ جناب الوی صاحب نے اس پہ دستخط کر دیے، حالانکہ انہوں نے دستخط نہیں کر دیے۔ اور آج بھی گورنمنٹ، موجودہ جو گورنمنٹ ہے، اس نے اس کو سرٹیفائڈ کیا ہے کہ صدر الوی صاحب نے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس پہ دستخط نہیں کیے، اس کی اسینٹ نہیں دی۔ جب اس کی اسینٹ نہیں دی تو پھر وہ ایکٹ کیسے بن گیا؟ اب وہ تصور کیا کر رہے ہیں؟ وہ تصور یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے 10 دن کے اندر اندر اس کو ریٹرن نہیں کیا، لہٰذا وہ آٹومیٹیکلی لا بن گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین کی روح 75 کے خلاف ہے۔ لیکن دوسری بات پہ ہم آتے ہیں کہ جب اس نے اپنے پرنسپل سٹاف آفیسرز کو، اپنے سٹاف کو یہ کہہ دیا کہ اس کو ریٹرن کر دیں، تو میننگ دیئر بائی کہ ان کی انٹینشن، ان کی ایڈوائس دیٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز سفیشینٹ، میننگ دیئر بائی دیٹ ہیز ناٹ بیکم اے لا۔
تو لہٰذا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ آئینی سربراہ صدر مملکت کی اس ایڈوائس اور اس کلیریفیکیشن کے بعد اس ایکٹ کو اور اس نوٹیفیکیشن کو ودرا کریں، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے فیصلے کے مطابق اس کو فوری طور پر ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون آئین کے متصادم ہے، یہ قانون جاری نہیں رہ سکتا، یہ کورم نان جوڈس ہے، وداؤٹ lawful authority ہے، it has no legal value in the eye of law, it should be declared as such، اور اس کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جلد بازی میں یہ پارلیمان نے یہ کیوں کیا تھا؟ پارلیمان بیسیکلی ربر سٹیمپ بن چکی تھی۔ ان کے اپنے سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 25 سے 35 کروڑ روپیہ لے کر ایک یونیورسٹی کا بل پاس کرایا گیا، تو کیا اس کے اوپر ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ایسے پارلیمان جو جمعہ بازار لگا دے ایسے بلز کا آخری اپنے 10 دن کے اندر اندر، کیا اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہے؟ کیا اس کی کوئی لیگلٹی ہے؟ کیا اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل ویلیو ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے، اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی سابقہ ججمنٹس کی روشنی میں سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ سویلینز کے اوپر ملٹری لاز اور ملٹری کورٹس نہیں ٹرائی کر سکتی، لہٰذا یہ سویلین سپریمیسی کے بھی خلاف ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ملی بھگت کر کے سٹاف کے ساتھ مل کے جن لوگوں نے اس ایکٹ کو پاس کرایا ہے، نہ صرف وہ مجرم ہیں، انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، نہ صرف ان کے خلاف کرمنل فوجداری مقدمات درج ہونے چاہیے، بلکہ ان کے خلاف ڈسپلنری مقدمات بھی درج ہونے چاہیے، اور ان کو نوکری سے برخاست کیا جانا چاہیے، اور اس پہ ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے کہ کیا اس ملک میں آئینی طور پر کوئی آئینی ادارہ باقی رہ گیا ہے کہ جس کی کریڈیبلٹی متاثر نہ ہوئی ہو، جس کی ساکھ متاثر نہ ہوئی ہو؟ کیا یہ ملک، جیسے ہم ماضی میں بڑے عرصے سے 8 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے، اس ملک میں 2 صوبے غیر آئینی طور پر چلائے جا رہے ہیں، اس ملک میں 17 کروڑ آبادی کے پی اور پنجاب کی غیر آئینی طور پر حکومتیں بیٹھی ہیں، ان الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سی سی آئی میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو کچھ طریقہ واردات اڈاپٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کو ڈیلے کرانے کے لیے جو حربے استعمال ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ طرز عمل اس لیے اڈاپٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کا جو ٹرو اسپرٹ اور جو تقاضا ہے اس سے روگردانی ہو سکے۔ یہ ہمارا ایک اسپیکٹ تھا۔ اب دوسرا اسپیکٹ سائفر کے حوالے سے، یہ بڑا امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے۔ ایک بات تو آپ کو بتا دیں، سائفر کے حوالے سے یہ میٹر، سائفر اوریجنل کس کے پاس ہوتا ہے؟ سائفر اوریجنل ہوتا ہے منسٹری آف فارن افیئرس کے پاس، ایک کاپی اس کی ہوتی ہے، دوسری اس کی کاپی بھی نہیں بنتی، وہ کوڈڈ فارم میں ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم لکھ کے سیکرٹری فارن افیئرس وہ 4 اشخاص کو بھیجتا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین سینٹ آئی تھنک ان کو بھیجتا ہے۔ اب اس کے اوپر جب پرائم منسٹر صاحب کے پاس وہ کاپی آتی ہے، وہ میٹر کیبنٹ میں جاتا ہے، کیبنٹ میں وہ ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے، یعنی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ وہ نہیں رہا، ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد اس کو ریفر کیا جاتا ہے ٹو دی نیشنل سیکورٹی کمیٹی وچ از دی ہائی ریگارڈنگ دی سیکورٹی ایشوز۔ پھر اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی مارچ کرنے کا حکم دیتی ہے اور منٹس بنتے ہیں، اور وہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک فارن اسٹیٹ نے
پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے، اور پھر اس کے بعد اس زمانے میں عمران خان صاحب ایک کمیشن بناتے ہیں جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں، جو کہ وہ معذرت کر لیتے ہیں۔ اس دوران اسپیکر کے ذریعے اور پریزیڈنٹ صاحب کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کو سائفر کے وہ کنٹینٹس بھیجے جاتے ہیں، اور ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن، کیونکہ یہ ملک کی سالمیت کا سوال ہے، ملک کی خود مختاری کا سوال ہے، تو اس کے اوپر کمیشن نہیں بنتا۔ پھر اس دوران ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتی ہے۔ پھر دوبارہ یہ میٹر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ہیڈڈ بائی شہباز شریف صاحب جاتا ہے، پھر اس کے دوبارہ منٹس بنتے ہیں، اور اس کے اندر اسد مجید کو ایمبیسڈر کو طلب کیا جاتا ہے۔ وہ آ کر ان کنٹینٹس کی تصدیق کرتے ہیں، نہ صرف ان کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ اس کو کورابریٹ کرتے ہیں اور اس کا ایکسپلین کرتے ہیں۔ پھر اس ایکسپلینیشن کے ساتھ وہ منٹس بنتے ہیں۔ پھر شہباز شریف صاحب فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر یہ تقریر فرماتے ہیں کہ جناب اس کے اندر دھمکی آمیز گفتگو ہے۔ تو مجھے بتا دیں وہ دھمکی آمیز گفتگو پھر کیا تھی؟ اور پھر نہ صرف دھمکی آمیز گفتگو کا ذکر ہوتا ہے بلکہ وہاں کہا جاتا ہے کہ ہم ایک ہائی پاورڈ انکوائری کمیشن یا کمیٹی بنائیں گے، لیکن وہ آج تک نہیں بنتی، اس لیے کہ پورا جھگڑا اس بات پہ رہا کہ مداخلت تو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن سازش تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور سازش میں تو آپ خود ملوث ہیں، تو آپ اپنے خلاف کیوں انکوائری کمیشن بٹھائیں گے، اپنے خلاف کیوں تحقیقات کرائیں گے؟ تو جب مداخلت ایڈمیٹڈ ہے تو اس کے کنٹینٹس ایڈمیٹڈ ہیں، سائفر کی آج بھی موجودگی ایڈمیٹڈ ہے، اور پھر اتفاق سے سائفر کی کنٹینٹس ٹو سم ایکسٹینٹ لیک ہو جاتے ہیں انٹرسیپٹ کے ذریعے۔ جب سوال کیا جاتا ہے امریکی ترجمان سے تو وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ دو سفیروں کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے، لہٰذا یہ اسٹیٹ لیول پہ ہم نے نہیں کیا۔ تو مجھے بتا دیں اس کنٹینٹس کے ایڈمیشن کے بعد کیا اس میں کوئی شک و شبہ آج باقی رہ گیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کے سازشی کرداروں کو آگے لانے کے لیے انہوں نے عمران خان کو سبق سکھانے کے لیے، ان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے یہاں کے ہینڈلرز اور لوکلز کو ساتھ ملا کر کے جو واردات کی ہے، کیا اس کے سازشی کردار آج مدعی نہیں بن کے بیٹھے ہیں؟ یعنی جو مجرم ہونے چاہیے اس قوم کے، آج وہ مدعی بن کے بیٹھے ہیں، اور جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ملک کی سالمیت کی خاطر سٹینڈ لیا، جنہوں نے ملک کی خود مختاری کے اوپر سٹینڈ لیا، آج ان کو آپ ملزم بنا کے بیٹھتے ہیں۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے، اور کتنا، اور پھر اس سے آگے آپ بڑھیں تو who is the competent authority to decide this issue، کہ کون سا ایشو جو ہے ڈی کلاسیفائی ہونا چاہیے اور اس پہ کیا پالیسی ڈیسیژنز ہونے چاہیے؟ دیٹ از دی کیبنٹ، دیٹ از دی پرائم منسٹر اینڈ دی منسٹرز۔ یہ رولز آف بزنس کے مطابق بھی، مصطفیٰ امپیکس کی ججمنٹ کے مطابق بھی، جو کہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے PLD 2016 سپریم کورٹ پیج 808، اور آئین اور قانون کے مطابق بھی اور رولز آف بزنس کے مطابق بھی وہ کیبنٹ ہے۔ اور کیبنٹ جب فیصلہ کر لے کہ ملک کو، قوم کو ایک انٹرنل تھریٹ ہو یا ایکسٹرنل تھریٹ ہو، جب قوم کو اعتماد میں لینا ہو تو وہ فیصلہ پرائم منسٹر اس کی کیبنٹ نے کرنا ہے۔ یہاں بدقسمتی سے جب انٹرسیپٹ کا یہ معاملہ سامنے آ گیا تو یہاں کے اداروں میں کھلبلی مچ گئی، ان کو یہ تکلیف ہونی شروع ہو گئی کہ یہ تو ہم سے سوال کیا جائے گا، کل دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اس کے اوپر کمیشن بنائیں، پھر جو سازشی کردار ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے ہمیشہ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ FIR جو 15/8 کو کاٹی گئی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر FIR 15/8 کو کٹ گئی تھی تو پھر کیا وہ وجوہات تھیں؟ نہ تو اس FIR کی کاپی کسی میڈیا پرسن کے پاس تھی، اور ہم نے مسلسل جدوجہد کی اور کوشش کی کہ ہمیں کاپی مل جائے، ہمیں بھی کاپی نہیں ملی تاکہ ہم بیل بیفور ریسٹ کرا سکیں۔ اور کل جب آپ کے سامنے یہاں پریس کانفرنس کر کے ہم گئے ہیں، ابھی شاہ محمود قریشی صاحب گھر پہنچے ہی تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔
میننگ دیئر بائی آج وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی ایک لحاظ سے عمران خان کے بعد سینئر موسٹ لیڈرشپ میں آتے ہیں، اس لیے ان کو گرفتار کیا جانا ضروری تھا تاکہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے جو پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی ایک پالیسی چل رہی ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکے، اور اس ذریعے سے یہ سبق سکھا سکیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں۔ پریس کانفرنس اگر ادروائز ہوتی، اگر ان فیور آف دی اگینسٹ دی عمران خان اور پی ٹی آئی ہوتی تو اگلے دن سارے گناہ معاف ہو جاتے، پھر نہ ملٹری ایکٹ لگتا، نہ کوئی اور مقدمہ ہوتا، نہ کسی قسم کی کوئی اور واردات ہوتی۔ اور پھر یہ جو آرمی ایکٹ والا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ وہاں آرمی ایکٹ کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، اور یہ اس لیے بھی یہ کرانا ضروری تھا کہ وہاں سیولینز کے اوپر ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے بھی بائی فورس اینڈ بائی میلیفائڈ انٹینشن اس ایکٹ کو پاس کرایا گیا کہ تاکہ جو لیکونا ہے اس کو فل ان کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے میڈیا والے دوست اور ہمارے سوشل میڈیا والے اور سارے حق سچ بتائیں، لوگوں کو وہ حق اور سچ کی تلقین کریں، اور اس لیے کہ جو آج آئینی حقوق معطل ہو چکے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے، جس طرح کا طرز عمل پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اس پہ آپ سب کا فرض ہے کہ آواز اٹھائیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 منٹ بس، سوال ہے سوال آپ بعد میں لیتے ہیں جی۔ آپ سے۔ صدر پاکستان جو ہوتا ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، جس طرح آپ کو پتا کہ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے تردید کر دی کہ جو دونوں بل میں نے اپنے جو عملہ ہے ان کو باقاعدہ کہا کہ یہ جو دونوں بل ہیں یہ واپس بھیج دیں، جن کے اوپر دستخط نہیں ہوئے وہ واپس بھیج دیے جائیں، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا جو کہ ان کی ٹویٹ کے اندر ہے کہ مجھے عملے نے یہ کہا کہ ہم نے وہ واپس کر دیے ہیں، جو کہ ایکچولی ان کے پاس ہی تھے، انہوں نے نہیں کیے، میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا، میرے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی، اور بعد میں آج یعنی کہ کل آ کر ان کے اوپر خود سے ہی سائن کر کے انہیں پاس کر دیا گیا۔ ان دونوں بلز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، جیسا کہ شعیب صاحب نے فرمایا کہ آئین کا آرٹیکل 75 جو ہے وہ واضح ہے کہ جب دونوں جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہے وہ کسی بل کو بھیجتی ہے صدر کے پاس، تو صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ واپس بھیجیں یا اسے ویٹ کریں۔ اب اس کے اوپر کیا ہوا کہ انہوں نے جب کہہ دیا کہ واپس بھیج دیا جائے تو وہ واپس جو ہے نہیں بھیجا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیبریکیٹڈ طریقے سے سائن کر دیے گئے۔ جب وہ بل واپس آتا ہے، اگر صدر صاحب بھیجتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے یا اس کے اندر یہ امینڈمنٹس ہیں یہ کی جائیں، اس کے بعد دوبارہ اگر پارلیمنٹ صدر کو دوبارہ وہی بل بھیجتی ہے پاس کر کے، تو پھر ان کے پاس 10 دن کا ٹائم ہے کہ وہ اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر 10 دن کے اندر وہ اس کو پاس نہیں کرتے تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے۔ تو پہلے پروسیس کے اندر ہی پہلا پروسیس جو کیا گیا کہ بل بھجوائے گئے، اور ان کے اوپر بغیر ان کی تصدیق کے، بغیر ان کی واپسی کے ان کو پاس کرنا یہ بالکل غیر قانونی ہے، اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں سو موٹو جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے، اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ڈسپلنری پروسیڈنگز جو ان کے خلاف ہونی چاہیے، اور کرمنل پروسیڈنگ جیسا کہ شعیب صاحب نے فرمایا ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ سارا کام کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ سارا کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نیب کے اندر آپ کو پتہ ہے ترمیم کی گئی، ایف آئی اے کے اندر، اور ایک دن میں 40 بل پاس کیے گئے، صرف اور صرف اس لیے کیے گئے کہ جتنا پاکستان تحریک انصاف کو یا ملک کو یا اپنے حق میں جیسے کہ کیسز ختم کروائے گئے، اور جیسا کہ اپنی پارٹی کو فائدہ لینے کے لیے ہر بندہ اپنی اپنی جنگ میں یہاں پر لگا ہوا ہے، تو یہ سارا پروسیس جو کیا گیا یہ سارا صرف اور صرف
پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے شاہ صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد انہیں اٹھا لیا گیا. اس ایف آئی آر کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایف آئی آر جو درج ہوئی وہ ہم مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ ایف آئی آر مل جائے. خان صاحب سے جو انکوائری کنڈکٹ کی گئی، خان صاحب نے جا کر اپنا بیان دیا کہ اوریجنل فارم میں جو سائفر ہوتا ہے وہ فورن آفس میں ہوتا ہے اور اس کی کاپیاں آگے جو آپ کو ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دی. اس کے باوجود دوبارہ جیل میں ایف آئی اے کی ٹیم گئی، دوبارہ وہاں پر ان سے سوالات کیے گئے، اور کل پھر یہ سارا پروسیس کر کے ایف آئی آر درج کر کے شاہ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر ایف آئی آر ہے، اور فوراً انہوں نے اٹھا لیا گیا. پتہ چلا ہے جی کہ رول کیا ہے. رول کیا ہے جی کہ آپ نے جو سائفر تھا اس کو جو سیاسی جو ہے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف جو ہے اس چیز کا جو مین مقصد تھا اس کو ہٹانے کے لیے اور صرف اس کیس کے اندر انوالو کرنے کے لیے یہ سارا پروسیس کیا گیا ہے. اب اس کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کور کمیٹی نے جو ڈیسیژن دیا ہے اس کے مطابق ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے، اور جو لوگ جنہوں نے یہ صدر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کارروائی کے لیے وہ استدعا کریں گے. تھینک یو. کوئی سوال؟ جی. پی ٹی آئی کے جو معاملات تھے پراگوی دیکھتی رہی، اسمبلی تبدیل کرنے کا معاملہ تھا، خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ نے کہا تھا. اب بل میں دستخط کا معاملہ ہے بل پر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمل نہیں کیا جو کہ منسٹر ہاؤس کا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو آپ سینئر قائدین ہیں، آپ سب کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ جو اسمبلیوں کی ڈیزولوشن تھی، آپ کے سارے لیڈرشپ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پی ٹی ایم کی جماعتوں میں شامل تھے، سب نے پبلک کے سامنے وعدہ کیا کہ آپ اسمبلی توڑیں، اپنی 2 اسمبلیاں اور جنرل الیکشن لے لیں. ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ تو جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ پبلک کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. وہ یہ مانتے ہیں ہم نے تو ایسے ہی کہا تھا. ہم نے آئین کو مد نظر رکھا. آئین کے مطابق الیکشن 90 ڈیز میں ہونے ہیں، ہر حال میں ہونے ہیں. اور ہم سپریم کورٹ میں گئے پہلے دن سے، اور سپریم کورٹ نے 1 نہیں 2 فیصلے دیے ہیں. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ سپریم کورٹ یہاں ان کے فیصلوں کی ایک سول جج کے فیصلے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. ایک متعصب جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصلہ ابھی اناؤنس کرتا ہے، اس کے 10 منٹ کے اندر زمان پارک میں پولیس پہنچ جاتی ہے، دروازے توڑ دیے جاتے ہیں، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، اور سپریم کورٹ بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں آج 3 دن پہلے پھر اسمبلیاں کیوں ڈیزالو کر دی گئیں؟ یہ تو کہتے تھے نا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنا نہیں کرنا چاہیے، ایکسپائری آف دی ٹرم ہونی چاہیے. تو پھر 3 دن پہلے ڈیزالو کرنا یہ حلال ہے، اور اس سے پہلے اگر کسی نے آئین اور قانون کے مطابق کوئی قدم اٹھایا ہے تو وہ حرام ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے جس دلدل میں پی ڈی ایم کی فاشسٹ جماعتوں نے پہنچایا ہے، آج پاکستان اس سے اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو اگلے 10 سال چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 6.1% آپ کی جی ڈی پی تھی عمران خان صاحب کے زیر قیادت، اور اس کے بعد آج 0.3% ہے. اس وقت $24 بلین کے آپ کے ریزرو تھے، آج آپ کے پاس $4 بلین کے ریزرو بھی نہیں ہیں. اور اس وقت 12% مہنگائی تھی، جو آپ کا پورا میڈیا کہتا تھا بہت مہنگائی ہے، مان لیتے ہیں بہت مہنگائی تھی. آج آپ 38% کو کراس کر گئے ہیں. 16 روپے یونٹ بجلی کا تھا، آج آپ کا 50 روپے سے اوور اینڈ ابو چلا گیا ہے. آج آپ ذرا اپنے گھروں کے بجلی کے بل دیکھ کے بتائیے گا کہ کیا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جو کچھ انہوں نے ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے. آج آپ کے پیٹرول کی کیا پوزیشن ہے؟ پیٹرول اس وقت 150 روپے تھا، 138 روپے پہ جب پہنچا انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب آپ کا تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور آج 300 روپے پہ پہنچ چکا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہینڈلرز کی بات کر رہے ہیں، اس سوال کے 2 نکتے ہیں. ایک یہ بتائیے کہ جب یہی ہینڈلرز عمران خان کے دور میں سب کچھ کرتے رہے تو کیا ٹھیک تھا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 4 سال جو پی ٹی آئی نے حکومت کی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سینئر پولیٹیشین جیسے خورشید شاہ ہے، خواجہ سعد رفیق ہے، دیگر کو جیلوں میں رکھا گیا، لیکن جب ان کے خلاف 2 سال کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ سیاسی جماعتوں کی بھی ایز اے آپ ایڈوکیٹ مطلب وکیل ہیں, سینئر وکیل ہیں, کیا سیاسی جماعتوں کی یہ کمزوریاں نہیں ہیں سب کی کہ وہ خود ان ہینڈلرز کو موقع دیتے ہیں, اور جو کمزوریاں ہوتی ہیں کہ انتقام, سیاسی انتقام چلتا رہتا ہے؟ پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. عمران خان صاحب نے کسی پولیس آفیشل کو استعمال نہیں کیا اگینسٹ اینی آف دی پولیٹیکل لیڈرشپ. مجھے بتائیں, پاکستان کا واحد لیڈر ہے عمران خان جس کے خلاف 180 سے زائد مقدمات بنائے گئے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. اور آج بھی آپ دیکھیں, مجھے یہ بتائیں کہ جو مقدمات بنے تھے نیب نے بنائے تھے, اور نیب کے چیئرمین آج بھی شہباز شریف صاحب کے حکم سے وہ مسنگ پرسن کے کمیشن کے سربراہ ہیں. تو ان کو اپوائنٹ بھی پی ایم ایل ان کی حکومت نے ود دی کنسنٹ آف دی پیپلز پارٹی اپوائنٹ کیا تھا, اور تمام مقدمات ان کے زمانے میں بنے اور کرپشن چارجز تھے. اور کرپشن چارجز آپ یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ وہ ختم ہو گئے, ختم نہیں ہوئے. نیب لا بدل کے ختم کرائے گئے ہیں, اور نیب لا کو جب آپ نے ختم کر دیا تو کوئی الٹرنیٹ بھی نہیں دیا کہ یہ کرپشن چارجز کے یہ مقدمات جائیں گے کس کورٹ میں. آج تک وہ ختم ہو گئے, انہوں نے واپس کر دیے, اور ریفرنسز جو ہے نیب نے پھینک دیے, کسی عدالت میں نہیں لے کر گئے. تو اس لیے آج اس کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول صرف اور صرف اپنے ادارے کے حدود میں ہونا چاہیے. ہم آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, اور آئندہ بھی یہی ہمارا مطالبہ ہے. فیصلہ فوراً عمل درآمد ہوتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جاتا, سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جاتا. آج صدر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میری بھی کوئی نہیں مان رہا. آپ نے کسی کے نام نہیں لیے, نہ اس ٹویٹ میں کسی کا نام ہے. اصل ذمہ دار ہے کون اور فائدہ کون اٹھانا چاہتا ہے, جبکہ کوئی سیاسی حکومت اس وقت نہیں ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے خود واضح کر دیا کہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا, ایک متعصب جج کا فیصلہ, وہ بھی حق کے دفاع دیے بغیر ہمیں جب فیصلہ آتا ہے وہ ہمیں 5 سے 10 منٹ میں زمان پارک کے دروازے توڑ کے خان صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کے 3 دن پہلے ہم جاتے ہیں اٹک جیل کے باہر, ہم 3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. یہ میرے صاحب نعیم صاحب موجود تھے, باقی دوست موجود تھے, اور ہم درخواست دیتے ہیں, 3 دفعہ ان کو لیٹر دیتے ہیں, ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں, ہائی کورٹ کا آرڈر دکھاتے ہیں. جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا. اور اسی طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کیسے مذاق اڑایا گیا پارلیمان کے اندر. آرٹیکل 68 کے تحت پارلیمان کے اندر کنڈکٹ آف دی ججز کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے, اور سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر وہاں کنٹینرز لگا کے ان کے خلاف ان کو گالیاں دی گئیں. لیکن یہ جو بے توقیری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہاں عدالتوں کا کوئی حال نہیں ہے. عدالتیں یا تو آزاد نہیں ہیں, اور جو آزاد ہیں ان کے فیصلوں کو عمل درآمد نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے ہماری ایگزیکٹو نے. اس لیے تو ہم 8 مہینے سے چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے, یہاں آپ کے بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایسی صورتحال ہو, جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جن کا ریفرنس دیا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق ڈسپلنری اور کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور اگر یہ نہیں ہوگا. یہ فرمائیے سر کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں رضا ربانی صاحب ہیں, انہوں نے اس خبر کا اظہار کیا کہ صدر کی طرف سے لگائے گئے الزامات پورے سسٹم کے لیے اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پوری سینٹ کو, یعنی پورے ایوان کو ایک کمیٹی بنا کے ہول آف سینٹ اس کے سامنے صدر اور اس تمام عملے کو پیش ہونا چاہیے, اور جو بندہ اس کا ذمہ دار ہو اس کو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں, جہاں تک رضا ربانی صاحب نے یہ جو بات کی ہے کمیٹی بنانے کی, یہ اچھی بات ہے. صدر صاحب کو پیش ہونا مناسب نہیں ہے, لیکن صدر صاحب کیا وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہی کافی ہے, اسٹیٹمنٹ ان کو وہاں دینا چاہیے. اس پہ انکوائری کر کے, 1 سیکنڈ بعد میں سوال کا جواب دے دوں, آپ کی بات سنتا ہوں, میں بیٹھا ہوں. جب میاں رضا ربانی صاحب کو اور چیئرمین سینٹ کو کمیٹی بنانی چاہیے, اور اس کمیٹی میں تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہیے, اور جس نے جرم کیا ہے اس کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے. ریاست کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں, پاکستان سے باہر یا پاکستان میں ان فیوچر آپ کے اداروں کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ کہاں آپ کے قانون کی حکمرانی کا تصور ہوگا؟ کہاں آپ کے آئینی اداروں کی رسپیکٹ ہوگی؟ وہ کوئی نہیں کرے گا. دوسری بات سوال سن لیں, سوال کا جواب سن لیں نا, سوال کا جواب سن لیں.
दूसरी बात मुझे ये बताएं कि सदर ममलिकत से मंसूब ये मन गढ़ंत ख़बर किस इदारे ने, किस मीडिया हाउस ने चलाई है, फिर उसको कॉपी बाकी लोगों ने किसने की है और क्यों की है, क्या उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनते हैं कि नहीं बनते, क्या उनको पैमरा को ये नोटिस नहीं लेना चाहिए कि किसने ये खबर गलत चलाई है, क्या ये डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में ये नहीं आता है, और जिसने ये चलाई है, कल ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? मैं उसी पे आ रहा हूँ, ये जो डिस इन्फॉर्मेशन जिसने चलाई है ये उनके खिलाफ एक्शन होता है। सदर ममलिकत पाबंद है कि वो उसको क्लैरिफाई करे, उसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है कि अगर कल खबर चल रही है तो वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दे। भाई जो अमला मुलव्वस है उसने उसके बारे में मालूमात ली, मालूमात आज लिखा हुआ है, आप उस ट्वीट में पढ़ लें, मालूमात लेने के बाद उसने अपनी ट्वीट कर दी, उसने वाजे कर दिया मेरे खिलाफ कोई खबर छपती है मैं 4 दिन बाद भी नोटिस भेज सकता हूँ, उसके लिए ज़रूरी है कि मैंने घंटे के अंदर क्यों नहीं उसको रिबट किया, मैं 2 हफ्ते के बाद भी कर सकता हूँ। बात यह है कि जो गलत खबर है उनको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमने गलत खबर क्यों दी है। जी सर आप बताएं। मेरे 2 सवाल के हिस्से हैं। पहला हिस्से कि आपने कहा फेक न्यूज़ है, अगर फेक न्यूज़ है इसका मतलब है सदर मुमलिकत ने कहा कि फेक दस्तखत किए गए थे, उनकी फेक दस्तखत के हवाले से मीडिया ने खबर की है, तो या मीडिया को दुरुस्त माना जाए या उनकी इस ट्वीट को दुरुस्त माना जाए कि दस्तखत हुए हैं, तो वही मीडिया ने रिपोर्ट किया। दूसरा, सादिक सिंजरानी साहब इस वक्त तैयारी कर रहे हैं सदर मुमलिकत के हवाले से, शेरवानी भी तैयार हो रही है, सुनने में आया है, तो ऐसे मौका पर क्या सदर मुमलिकत इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि मुतालबात तो हो रहे हैं? सदर ममलिकत के ख़िलाफ़ सिर्फ एक तरीका है इम्पीचमेंट का, वो इम्पीच सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी के साथ उनके ख़िलाफ़ किया जा सकता है, जो कि इस वक्त असम्बली नहीं है। जब तक नया इलेक्शन नहीं होगा वो कंटिन्यू करेंगे, और जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होगा, तमाम बल्कि हाउसेस मुकम्मल नहीं होंगे, इसलिए वो कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो रिज़ाइन करें। दूसरी बात यह है कि जो आपने पहला सवाल किया है कि देखें उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके फ़ेक दस्तखत किसी ने किए हैं, अभी ये आपकी गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये कह चुकी है कि दस्तखत नहीं हुए उनके। जब उनके दस्तखत नहीं हुए तो इसका मतलब है कि ये फ़ेक न्यूज़ थी। दस्तखतों का सवाल तो तब आए कि जब ये कहा जाए, उसकी वेरिफिकेशन हो, या वो सदर साहब कह दें कि मेरे किसी ने फ़ेक न्यूज़ साइन किए हैं। उन्होंने तो कहा है मैंने अमले को कह दिया इसको रिटर्न कर दें, लेकिन अमले ने कोई गलत बयानी से काम लिया या क्या किया उसकी तो तहकीकात होनी सामने आनी है। लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने ये कहा है, वापस करने का कहा है, और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि साइन नहीं हुए। जी नेक्स्ट सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।